بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ خوب، قلیل پانی توضیح المسائل پڑھیں گے ہم۔ قلیل پانی کے احکام کہ قلیل پانی کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ ایسے پانی کو قلیل پانی کہا جاتا ہے جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ایک کڑ سے کم ہو۔ ایک کڑ سے کم ہو اور زمین سے نہ ابلے، اس کو قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ اب قلیل پانی کے چند احکامات ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہ جب قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس میں گرے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ البتہ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اگر ایک لوٹے میں، اگر مثال کے طور پر اگر قلیل پانی ہے، ایک گلاس میں قلیل پانی، ایک جگ میں قلیل پانی ہے، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو پورا کا پورا نجس ہو جائے گا۔ یا اگر مثال کے طور پر وہ قلیل پانی اگر کسی نجس چیز کے اوپر گر جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر جس طرح لوٹے میں یا جگ میں یا XYZ کسی بھی چیز کا اوپر سے پانی ڈالا جائے نجس چیز کے اوپر، تو جو جگ میں پانی ہے وہ پاک رہے گا، جو گرنے والی دھار ہے، جو گرنے والا واٹر فال ہے وہ پاک رہے گی، وہ پاک رہے گا۔ صرف اور صرف جو حصہ نجاست سے ٹچ ہو رہا ہے وہ فقط نجس ہوگا۔ مسئلہ نمبر 25، یہ میں اس میں سے پڑھ دیتا ہوں، ظاہر اس میں اشتباہ ہے کہ جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے تو ان مقامات پر جہاں نجس چیز ایک بار دھونے سے پاک نہیں ہوتی، وہ نجاست سے جدا ہونے کے بعد نجس ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، اس سے جدا ہونے کے بعد بنا بر احتیاط لازم نجس ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے، جو اگر سیستانی کے جامع توضیح المسائل ہے اس میں سے آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا ہوں۔ خوب توجہ کریں کہ یہ در حقیقت غسالہ کا مسئلہ ہے۔ غسالہ یعنی جب کسی چیز کو پاک کیا جا رہا ہو تو اس کے بعد جب پانی اس چیز سے جدا ہو رہا ہو تو اس کو غسالہ کہتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک لباس دھویا قلیل پانی سے، اس قلیل پانی سے جب آپ نے لباس دھویا تو دھونے کے بعد جب آپ نے نچوڑا تو یہ جو پانی الگ ہو رہا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا، آپ نے قلیل پانی سے اپنے ہاتھ کو پاک کیا، تو اب یہ جو پانی گر رہا ہے یہ غسالہ کہلاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ غسالہ پاک ہے یا نجس ہے؟ تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اس کے اوپر عین نجاست لگی ہوئی ہے، تو اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ جو اس کا غسالہ نکلے گا وہ نجس ہے، فرق نہیں پڑتا آخری دفعہ والا غسالہ ہو، بیچ والا غسالہ ہو، کوئی بھی غسالہ ہو، وہ غسالہ نجس ہے۔ خوب، یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے، خوب دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے، اب چونکہ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے لہٰذا میں اس کو 3 صورتیں بنا رہا ہوں، ورنہ نتیجہ آگے سیستانی کا
ایک یہ دوسری صورت اور تیسری صورت کا کہ اگر مثال کے طور پر ایک ایسی نجاست ہے جو کسی چیز پر لگ گئی اور عین نجاست آپ نے ہٹا دیا ہے، عین نجاست آپ نے ہٹا دیا ہے، اب آپ نے جب اس چیز کو پاک کیا یعنی اس کو دھویا جب، تو وہ چیز یا ایک مرتبہ میں پاک ہو جائے گی یا ایک سے زیادہ مرتبہ میں وہ چیز پاک ہوگی. جیسے اگر خون اگر کسی جگہ پہ لگا ہوا ہے یا پیشاب کے علاوہ کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے اور برتن بھی نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں عین نجاست ہٹانے کے بعد ایک دفعہ میں وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ ایک دفعہ میں وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اگر ایک سے زیادہ دفعہ اس چیز کو دھونا مقصود ہو، دھونا ضروری ہو، جیسے مثال کے طور اگر پیشاب اگر لباس پہ لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ کور ہو یا قلیل ہو 2 مرتبہ دھونا ہے. اگرچہ بدن میں ظاہر احتیاط واجب ہے، ان کی آگے تفصیل آئے گی مطہرات میں. تو اگر لباس اگر مثال کے طور پر اگر 2 دفعہ اگر لباس اگر پیشاب سے نجس ہو جائے تو اس کو 2 دفعہ دھونا ضروری ہے، قلیل پانی سے بلکہ کور پانی سے بھی. خوب، اب آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ جب وہ چیز 2 دفعہ دھونا ہو تو اس کا پہلی دفعہ والا دھون، پہلی دفعہ والا غسالہ، پہلی دفعہ والا وہ پانی کہ جو اس نجاست سے دھوتے ہوئے نکل رہا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر فرض یہ کہ عین نجاست ہٹا دی گئی ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ غسالہ نجس ہے. اور اسی طرح اگر آخری دفعہ والا اگر غسالہ ہے، آخری دفعہ یعنی کیا مطلب، جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی. ہماری مثال میں وہ لباس کی جو 2 دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے تو دوسری مرتبہ، بعض اوقات 3 دفعہ بھی کسی چیز کو پاک کرنا پڑتا ہے، جیسے برتن کو 3 دفعہ پاک کرنا پڑتا ہے، یا بعض برتن کو 7 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے. اگر چاہے سیسانی کی شاید 7 مرتبہ میں احتیاط مستحب ہے ظاہراً، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ مطہرات میں آئے گی. تو خلاصہ یہ کہ آخری دفعہ والا ہے یا آخری سے پہلے دفعہ والا ہے. آگے سیستانی دونوں صورتوں میں اس غسالہ کو بنا بر احتیاط واجب نجس مانتے ہیں. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے ماء الاستنجا. ماء کہتے ہیں پانی کو، استنجا کہتے ہیں جب ہم واش روم میں رفع حاجت کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم مقام کو پاک کرتے ہیں تو اس کو استنجا کہتے ہیں. ماء الاستنجا یعنی استنجا کرنے والا پانی. اور استنجا کرنے والا پانی کے کیا مسائل ہیں اس میں دیکھیں. آگے سیستانی اور مشہور فقہا کے درمیان ایک اختلاف ہے، توجہ کریں. تھوڑی سی آپ لوگ کو میں فقہ کے دقیق نقطے بیان کروں. دیکھیں، اگر واش روم کے بعد، پیشاب یا پاخانے کے بعد اگر انسان جب پاک کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو چھینٹے اڑتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، جو ایک اختلاف ہے آگے سیستانی اور مشہور فقہا کے نزدیک. مشہور فقہا یہ کہتے تھے کہ ظاہر مشہور فقہا کے جس میں آخوئی خمینی اور اکثر مہاراجین تھے کہ اگر یہ 5 شرائط اگر موجود ہوں تو وہ ماء الاستنجا، استنجا کا پانی پاک ہے. آگے سیستانی فرماتے کہ نہیں، بلکہ وہ ماء الاستنجا اگر ان میں یہ 5 شرائط موجود ہے تو یہ جہاں پہ بھی اڑے گا وہ اس چیز کو نجس نہیں کرے گا. یعنی بذات خود نجس ہے لیکن وہ پانی دوسرے کو نجس نہیں کرے گا. وہ بھی ایک اختلاف ہے جو آگے سیستانی کا مشہور فقہا کے ساتھ ہے.
خوب اب آخر وجہ کیا ہے اس اختلاف کی، چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو. اب وہ 5 شرائط کیا ہے کہ ماء الاستنجا اگر 5 شرائط موجود ہے تو وہ دوسری پاک چیز کو نجس نہیں کرے گا. اس کی 5 شرائط. سب سے پہلی شرط وہ یہ کہ اس پانی میں نجاست کا رنگ، بو اور ذائقہ موجود نہ ہو. خوب یہاں پر ہم چند چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. خوب ظاہر ہے عام طور پر تو انسان کو بالخصوص مزہ اور بو تو عام طور پر انسان کو نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن رنگ ممکن ہے. اگر سفید لباس پہنا ہوا ہو تو اس پہ ممکن ہے پانی کے قطروں کا جو وہ رنگ ظاہر ہو جائے. لیکن علی یہ حال اگر شک ہے کہ یہ جو قطرے اڑے ہیں اس میں رنگ، بو اور ذائقہ ہے یا نہیں، تو اس کو سمجھیں گے کہ نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ باہر سے اس کے اوپر کوئی نجاست نہ لگی ہو، کہ کموڈ میں انسان بعض اوقات کرتا ہے تو نجاست جو نیچے سے اڑ کر مقام پہ نہ لگی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ خود نجاست، کوئی اور نجاست اس کے ساتھ نہ نکلی ہو. بعض اوقات انسان کو بلڈ نکلتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں نجاست کے ذرات نہ ہوں. یہ فرسٹ والی سے ڈفر کرتی ہے. اس میں رنگ تھا نجاست کا، اس میں باقاعدہ نجاست کے ذرات. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو رفع حاجت کیا گیا ہو وہ اتنی اطراف کو نجس کیا ہو جتنا عام طور پر نجس ہوتا ہو. اس سے زیادہ بعض اوقات انسان کو اگر لوز موشن وغیرہ ہو جائے تو زیادہ اطراف جو وہ نجس ہو جاتا ہے. اب یہ 5 شرطیں اگر نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں وہ جو اڑنے والا پانی ہے وہ بدن یا لباس کو نجس نہیں کرے گا. اس کے بعد جاری پانی کے احکام. کہ جاری پانی کے احکام عام طور پر پیش نہیں آتے ہیں. عام طور پر اتنے زیادہ کام کے مسائل نہیں ہیں. جاری پانی انسان کی زندگی میں جاری پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. پھر ہم اس کو فقط 1-2 مسئلے صرف تعریف والے یہ پڑھ لیتے ہیں. یا جو کام کے مسئلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. جاری پانی کیا ہوتا ہے؟ جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک قدرتی منبع ہو، ایک قدرتی سورس ہو. منبع یعنی سورس، جہاں سے مثلا وہ زمین سے ابلے، جیسے زمین سے پانی نکلتا ہے. ایک شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو جاری ہو، بہہ رہا ہو. چاہے اس کو یعنی چاہے وہ ایسا ہو کہ اس کی ذات میں خود وہ پانی نہ بہتا ہو، لیکن آپ نے کوئی مشین وغیرہ سے اس پانی کو جاری کر دیا تو زمین سے ابل رہا ہے، جاری ہو گیا. اور ایک دفعہ نہ ہو بلکہ تسلسل کے ساتھ مسلسل وہ بہہ رہا ہو. اس میں آگے سیسانی کہتے ہیں کہ چاہے وہ بہنے والا پانی قدرتی جو سٹوریج ہے، نیچرل سٹوریج ہے، اس سے متصل نہ بھی ہو تو بھی یہ جاری پانی کے احکام میں رہے گا.
اب یہ جو باقی تفصیلات ہیں بہت زیادہ پیش آنے والی نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے تعریف کے لیے. اور چونکہ عام طور پر یہ مسئلہ زیادہ جو انسان کے پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 33، حمام اور بلڈنگ کے ٹیپ نلکوں میں کا پانی جو نل سے یا شاور کے ذریعے سے بہتا ہے، اگر اس کا اسٹوریج اگر 1 کور کے برابر ہو تو پھر اس ٹیپ میں نلکے میں جو پانی آئے گا وہ کور کا حکم رکھتا ہے، جاری کا حکم نہیں رکھتا ہے. خوب اب آ جائیے بارش کا پانی، چونکہ بارش کا پانی بہرحال ایک کام کے مسائل ہیں. یہ مسئلہ نمبر 35، جو چیز نجس ہو اور عین نجاست اس میں نہ ہو. مثال کے طور پر ایک لباس ہے، نجس ہو گیا، یا XYZ کوئی بھی، مثلا زمین ہے نجس ہو گئی اور اس پہ عین نجاست نہ ہو، تو جہاں جہاں بارش کا پانی پہنچے گا، جہاں جہاں بارش کا پانی پہنچے گا وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی. پیشاب کے علاوہ میں اگر کوئی چیز پیشاب سے اگر نجس ہوئی ہے، نہیں کوئی چیز نہیں، اگر بدن یا لباس اگر پیشاب سے نجس ہوا ہے تو وہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو 2 بار بارش میں دھونا ضروری ہے. 2 بار اس کے اوپر بارش پہنچے، ایک دفعہ بارش پہنچے پھر اس کو ڈسکنیکٹ کریں، پھر دوبارہ بارش اس کے اوپر جاری کریں، تو یہ چیز پاک ہوگی 2 ٹائمز میں، پیشاب اور وہ بھی بدن یا لباس. احتیاط واجب ہے اگرچہ آگے سیستانی کی. اب آپ لوگ دیکھیے گا کہ آگے وحید اور آگے زنجانی اس میں کیا فرماتے ہیں. یہ ہوم ورک ہو گیا آپ لوگوں کا. اچھا دیکھیں، جب قلیل پانی سے دھویا جاتا ہے تو انشاءاللہ مطہرات میں بحث آئے گی کہ اس کو نچوڑنا ضروری ہے، اسکویز کرنا ضروری ہے، نچوڑنا ضروری ہے. تو یہ قلیل پانی میں ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے کور پانی میں بھی نچوڑنا ضروری نہیں ہے اور بارش میں بھی نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بارش کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو عرفاً بارش کہا جائے. ہلکی پھلکی اگر بوندا باندی، تھوڑے بہت اگر قطرے اگر گر جائے جس کو عرف میں بارش نہ کہا جائے کہ تو پھر اس صورت میں وہ پاک نہیں کرے گی وہ بارش. یہ مسئلہ نمبر 35 مطلب مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 36، اگر بارش کا پانی عین نجاست پر برسے اور برس کر دوسری جگہ پہنچ جائے لیکن عین نجاست اس میں شامل نہ ہو اور نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے. دیکھیں توجہ کریں، مثال کے طور پہ کتا ہے کھڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، قطرے کتے پر گر رہے ہیں اور کتے سے ہمارے اوپر وہ قطرے گر رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے. یا کوئی کافر ہے، یا خب یہ فعلاً 2 مثال. تو یہ جو قطرے گریں گے یہ 2 شرطوں کے ساتھ پاک شمار کیے جائیں گے. ایک، اس قطروں میں عین نجاست کے ذرے نہ ہو، یا عین نجاست
کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ ہو. توجہ کیا آپ نے؟ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. خود ذرات، ذرے، پارٹس اس کے، ایک دفعہ پارٹ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن خود نجاست کی بو آ گئی اس کے اندر، رنگ آ گیا، ذائقہ آ گیا. تو اگر یہ دو شرطوں میں سے کوئی، یعنی یہ دو شرطیں کمپلسری ہیں، اگر کوئی ایک بھی اگر اس کے اندر چیز موجود ہے تو وہ جو اڑنے والے قطرے وہ نجس شمار کیے جائیں گے. اب جیسے مثال کے طور پر، اب ایک بھونڈی سی مثال دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک نجس اسٹول پڑا ہوا ہے، اس میں بارش گری اور بارش کے قطرے جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، اس میں وہ اس پہ سے اچھل کر قطرے ہمارے کپڑوں پہ آ کے قطرے گرے. اگر پتہ نہیں ہے یا اگر اس میں کوئی رنگ بو یا ذائقہ اور ذرات نہیں ہے تو شک کی صورت میں، یا اگر نہیں ہے تو اس کو پاک سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس میں اگر عین نجاست کے ذرے ہیں تو پھر اس پانی کو نجس سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ پھر قلیل ہو جائے گا، کیونکہ قطرہ ہے نا، قلیل پانی ہو جائے گا. جب قلیل ہو جائے گا تو قلیل میں جب نجاست گرے تو وہ پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے. اب یہ مسئلہ نمبر 36 بھی بیان کر دیا. اس کی وضاحت اس میں انہوں نے خون کی مثال دی ہے کہ خون کا ذرہ یا خون کا رنگ بو یا ذائقہ نہ ہو. مسئلہ نمبر 37، مسئلہ نمبر 37 کیا ہے؟ مثلا چھت کے اوپر عین نجاست پڑی ہوئی ہے، مثلا بلی نے اوپر نجاست کی ہوئی ہے. اب بارش ہو رہی ہے اور بارش کے بعد جو پائپ ہے، پرنالہ ہے، وہاں سے پانی زمین پہ گر رہا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ پانی جو گر رہا ہے یہ اس نجاست کو چھوتے ہوئے پانی گر رہا ہے. تو جب تک بارش ہو رہی ہے تو وہ پانی جو گر رہا ہے اگر اس میں عین نجاست کے ذرات اور رنگ بو اور ذائقہ وغیرہ نہ ہو تو وہ گرنے والا پانی جب تک بارش چل رہی ہے اس کو پاک سمجھیں گے، بلکہ وہ خود بارش کے حکم میں، وہ پانی بھی بارش کا ایڈوانٹیج ملے گا. جو بارش کے مسائل بیان کیے گئے بارش کا ایڈوانٹیج ملے گا. لیکن اگر بارش رک جائے اور یہ معلوم ہو کہ یہ جو ابھی پانی بہہ رہا ہے یہ نجاست کے اوپر سے گزرتے ہوئے آ رہا ہے. اب مثال کو اتنی بڑی چھت ہے، اب ہم نے دیکھا تھا کہ مثال کے طور پر چھت پر بلی کی نجاست ہے، اب نہیں معلوم کہ یہ جو پانی گر رہا ہے آیا یہ خود نجاست کو ٹچ کرتے ہوئے آ رہا ہے یا نجاست کو ٹچ کرتے ہوئے نہیں آ رہا ہے، نہیں معلوم ہے. اگر نہیں معلوم تو پھر اس کو پاک سمجھیں گے. لیکن اگر معلوم ہے کہ نجاست کو ٹچ کرتے ہوئے آ رہا ہے تو پھر چونکہ قلیل پانی ہے لہذا بارش رک چکی ہے لہذا اس پانی کو نجس سمجھا جائے گا. مسئلہ نمبر 38، جب اگر زمین نجس ہے، اگر اس کے اوپر بارش برسے تو زمین پاک ہو جائے گی. اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو چھت کے نیچے ہے، انڈر دا روف ہے، جس پر بارش ڈائریکٹ نہیں گر رہی ہے لیکن بارش باہر گر رہی ہے اور پانی بہتا ہوا نجس پانی پر گزر گیا، اور فرض یہ کہ یہ بارش چل رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ نجس زمین بھی پاک ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 39، نجس مٹی. ایک جگہ نجس مٹی پڑی ہوئی ہے، اگر نجس مٹی کے تمام اجزاء تک بارش کا پانی پہنچ جائے تو مٹی پاک ہو جائے گی. لیکن ایک شرط ہے اس میں، شرط یہ کہ انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ مٹی سے ملنے کی وجہ سے بارش کا پانی مضاف ہو چکا ہے. اب یہ توجہ کریں، اس میں آگے سیستانی نے میں دیکھو ایک جامع المسائل میں بھی یہ تعبیر ہے یا نہیں ہے، اچھی تعبیر ہے یہ.
مسئلہ نمبر شرط ان کی معلوم نہ باشد کہ آپ بے سبب خاک مضاف شدہ است. خوب دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے لیے واضح ہے کہ مضاف پانی نجاست سے جب ٹچ ہوتا ہے تو نجس بھی ہو جاتا ہے، اور مضاف پانی کسی پاک چیز کو پاک بھی نہیں کرتا ہے، کسی نجس چیز کو پاک بھی نہیں کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ خوب اب ایک بارش ہوئی اور مٹی نجس مٹی ہے، اس کے بعد بارش گری، تو جہاں جب بارش کا پانی پہنچ گیا وہ مٹی پاک ہو گئی، ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے، شک کا آپ کو فائدہ مل جائے گا، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ پانی مٹی سے ملنے سے مضاف ہو گیا ہے، مٹی سے ملنے سے، جو مٹی ہے جب مٹی میں پانی گرے گا تو پانی جو وہ مضاف ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. یعنی اگر مثال کو بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور مٹی تھوڑی سی اگر پتھریلی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، تو جلدی وہ پانی مضاف نہیں ہوگا. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ پانی مضاف ہو گیا ہے تو آف کورس واضح ہے کہ اگر پانی مضاف ہو گیا تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ پانی بھی نجس، مٹی بھی پوری کی پوری جو کیچڑ جو ہوگا وہ پورا کا پورا نجس ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہوا اور اگر پانی حالت اطلاق میں یعنی مطلق پانی کی حالت میں ہی تمام نجس مقامات تک اگر پانی پہنچ گیا تو مٹی پاک ہو جائے گی، چاہے بعد میں مضاف ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 40، اگر ایک جگہ پر ایک گڑھا ہے، ایک حوض ہے چھوٹا سا، پانی ایک جگہ جیسے بارش ہوتی ہے تو بظاہر شاید انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا، ورنہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ مثال کو روڈ ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں تو کھڈا ہے، کھڈے میں پانی جمع ہو گیا، تو اگر ایک بارش کا پانی کہیں جمع ہو گیا تو چاہے وہ ایک کر سے کم ہو، جب تک بارش برس رہی ہے وہ بارش کے حکم میں ہے. یعنی اگر کسی نجیس چیز کو اس میں دھویا جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. اگر نجاست کے ذرات نہ ہو، اگر پانی میں جو کہ نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ آئے. خوب توجہ کریں، سوال آپ لوگوں سے کہ اس میں انہوں نے ذرہ نہیں لکھا، اس میں لکھا انہوں نے کہ اگر وہ جو ایک اسٹل ایک پانی ہے، جو ایک جمع شدہ پانی ہے ایک گڑھے میں، فار ایگزامپل اس میں اگر کوئی چیز پاک کی جائے، اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اگر اس پانی میں اگر رنگ بو یا ذائقہ اگر نہ آئے تو وہ پانی پاک ہے. اب کیوں ذرہ نہیں کہا اس میں انہوں نے؟ جواب یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور اگر اس کے اندر اگر ذرہ اگر ہے تو وہ پانی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے. آپ کا گیل ہاتھ اس پانی سے ٹچ ہو جائے، اس گڑھے میں اگر چلا بھی جائے اور بارش ہو رہی ہے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. توجہ کیا آپ نے؟ لیکن اگر اس میں رنگ بو جائے گا، تبدیل ہو گیا، تو پھر وہ حصہ، وہ جگہ، چاہے اس میں بارش گر بھی رہی ہو تو بھی وہ آپ کا ہاتھ لگے گا تو نجس ہو جائے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسئلے کی دقت میں توجہ کی ہوگی آپ لوگوں نے. مسئلہ نمبر 41، اگر نجس زمین پر بچھے ہوئے، اچھا اب زمین نجس ہے، اس کے اوپر پاک قالین بچھایا گیا ہے، زمین نجس ہے، اس کے اوپر پاک قالین بچھایا گیا، اب اس کے اوپر بارش ہوئی، اب اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے، تو اب اگر یہ پانی
جو بارش کا پانی گر رہا ہے زمین تک پہنچ جائے تو قالین بھی نجس نہیں ہوگا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی. خوب کنویں کا پانی اس کو ڈراپ کر دیں، یہ کوئی کام کا مسئلہ نہیں ہے، آج کل تقریباً یہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں سے پانی کے احکام کو شروع کرتے ہیں. خوب فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 44 مضاف پانی کے جس کا مسئلہ نمبر 13 میں بیان آ چکا ہے کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا اور ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مضاف پانی کسی کام کا نہیں ہے، صرف کھانے پینے میں کام آ جائے گا، باقی کسی کام کا نہیں ہے. یعنی کسی کام کا نہیں، یعنی حدث اصغر اور حدث اور خبث، اس کو آسان الفاظ میں کہیں گے حدث اور خبث. حدث یعنی جو روحانی نجاست ہوتی ہے، خبث جو ظاہری نجاست ہوتی ہے، کہ نہ حدث اصغر کو دور کرنے میں کام آئے گا، نہ حدث اکبر کو دور کرنے میں کام آئے گا، اور نہ ہی خبث کو دور کرنے میں کام آئے گا. مسئلہ نمبر 45 مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کڑ کے برابر ہو، اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی گر پڑ جائے تو پورا کا پورا نجس ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک بڑی سی دیگ میں دودھ ہے، اگر اس میں سوئی کی نوک کے برابر اگر نجاست گر گئی تو پورا کا پورا دودھ نجس ہو جائے گا. ایک آگے سیستانی کے نزدیک ایک ایگزمپشن ہے. ایگزمپشن بھی کیا ہے؟ وہ احتیاط واجب لگا کر کہتے ہیں وہ انشاءاللہ نجاست میں آئے گا وہ مسئلہ، تو وہاں پر اس کی وضاحت کریں گے. البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوگا وہ نجس ہوگا. مثال کے طور پر لوٹے میں دودھ ہے، لوٹے میں مضاف پانی ہے. اب اس لوٹے کو ہم نے، یا جگ ہے، اس جگ یا لوٹے کو اگر ہم نے کسی نجس چیز پر گرایا تو وہ پانی جب اس سے ٹچ ہوگا تو صرف ٹچ ہونے والی جگہ نجس ہوگی. وہ جو دھار ہے، وہ جو پانی جو لوٹے سے گر رہا ہے یا جگ سے گر رہا ہے، وہ اور خود جو جگ میں ہے وہ پاک رہے گا، وہ نجس نہیں ہوگا. اچھا یہاں پر ایک لفظ آیا، پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا زور سے گرے. تو یہ زور سے گرے یعنی کتنا پریشر ہونا چاہیے، کتنا کلومیٹر پر آور ہونا چاہیے، زور کتنا، پریشر کتنا. توجہ کریں، یہ در حقیقت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بعض اوقات مثلا آپ نے ایک ہاتھ میں گلاس ہے، گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے نجس اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گلاس کو آپ نے الٹا کر دیا، تو اب پانی ممکن ہے تھوڑا تھوڑا رس رہا ہوگا، تھوڑا تھوڑا گر رہا ہوگا، لیکن یہ پریشر نہیں کہلائے گا، یہ پورا کا پورا گلاس کا پانی نجس ہو گیا. لیکن اگر اس کے برعکس، اگر آپ نے ایک گلاس کے پانی کو اگر نجس ہتھیلی پر گرایا تو فقط جو نجس جگہ ٹچ ہوگا وہ نجس ہوگا، باقی دھار اور گلاس کا پانی پاک رہے گا. یہ مطلب ہے زور کا. پھر اس کے بعد آگے گلاب وغیرہ کی مثال دی ہے. مسئلہ نمبر 46 خوب مضاف پانی کو کیسے پاک کیا جائے؟ اگر دودھ نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ یہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دودھ کو آپ سمندر میں ڈال دیں، یا ایک بڑے سے حوض میں ڈال دیں. جب یہ دودھ کے اجزاء گھل مل کر ختم ہو جائیں گے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو دودھ کے اجزاء ہیں وہ پاک ہو گئے ہیں. اب اگر کوئی جادو کر سکتے ہیں اور دودھ کے اجزاء کو اس پانی سے نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، وہ دودھ آپ کا پاک ہو جائے گا. یا مثال کے طور اگر ایک
بالٹی میں اگر دودھ ہے تو اس کو کر سے یا جاری پانی سے اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ ملا دیں کہ اس کا مضاف ختم ہو جائے تو وہ پانی پاک ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 47. یہ مسئلہ بھی کور پانی کی طرح ہے. مسائل آسان ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں ہم. مسئلہ نمبر 47. یہ بھی جو پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا کور پانی کا کہ اگر کسی پانی کے بارے میں نہ معلوم ہو کہ یہ مطلق ہے یا مضاف ہے تو 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ پہلے مطلق تھا اب شک ہوا کہ مضاف ہوا یا نہیں ہوا. دوسری صورت پہلے مضاف تھا اب شک ہوا کہ مطلق ہوا یا نہیں ہوا. اور تیسری صورت نہیں معلوم ہے, اس کی حالت سابقہ گزشتہ حالت ہی نہیں معلوم ہے. یہ 3 صورتیں بن جائیں گی. تو 2 صورتوں میں اس پانی کو مضاف سمجھا جائے گا, ایک صورت میں مطلق سمجھا جائے گا. یعنی پہلے اگر مطلق تھا اب شک ہے کہ مضاف ہوا یا نہیں ہوا تو وہی استصحاب کریں گے اور اس پانی کو اب بھی ہم اس کو مطلق ہی سمجھیں گے. باقی 2 صورتوں میں یعنی جہاں پر پہلے مضاف تھا اب شک ہے کہ وہ مطلق ہوا یا نہیں ہوا, وہ صورتحال, یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پانی جو وہ مطلق ہے یا مضاف ہے. مثال کو ایک جگ میں ایک لکوڈ فارم میں پانی کی شکل میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے, نہیں معلوم ہے کیا ہے یہ مطلق پانی ہے یا مضاف پانی ہے. تو ان دونوں صورتوں میں مثال کے طور پر پانی نہیں معلوم کہ ناریل کا پانی ہے, کوکونٹ کا پانی ہے یا مطلق پانی ہے, نہیں پتہ چل رہا ہے. تو شک کی صورت میں اس پانی کو مضاف پانی شمار کیا جائے گا. جب مضاف پانی شمار کیا جائے گا تو اب توجہ کریں. اب 3 احکام اس کے اوپر. پہلا حکم, کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا. دوسرا حکم, توجہ کریں, کیا کہا؟ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ مطلق ہے یا مضاف تو کیا لکھا ہے آپ کی کتاب میں؟ مضاف شمار کیا جائے گا, اس کو مضاف کاؤنٹ کیا جائے گا. نہیں کہا کہ وہ پانی مضاف ہے. لیکن یہ فقہ کی باریکی ہے. یہ صرف میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فقہ ایک مشکل ٹاپک ہے. نہیں کہا کہ وہ پانی مضاف ہے. اگر آپ نے کہا کہ اگر کوئی پانی جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ مضاف ہے یا مطلق ہے, اگر آپ نے کہا کہ وہ پانی مضاف ہے تو یہ آپ نے جھوٹ بولا, حرام ہو گیا. پھر کیا کہا جائے گا؟ اس کے اوپر مطلق پانی کے احکام جاری نہیں ہوں گے, اس کو مضاف کہا جائے گا, مضاف کے احکام جاری ہوں گے. مضاف کے احکام کیا ہے؟ کہ کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا, وضو اور غسل اس سے نہیں ہوگا. خوب توجہ کریں. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں آپ کو اس مسئلے میں ایک فقہ کی تھوڑے سے نکات بیان کروں. خوب توجہ کریں. یہ مسئلہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ یہ مسئلہ یوں بیان کیا انہوں نے, چونکہ اس کے اوپر پانی مطلق پانی کے احکام نہیں لگیں گے, صحیح نا. اور ایک چیز مثال کے طور پر میرا ہاتھ نجس ہو گیا اور میں نے ایک ڈاؤٹ فل پانی سے پاک کیا, تو مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اس نجس چیز کو پانی سے پاک کیا. چونکہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں نے پانی سے پاک کیا, مطلق پانی سے پاک کیا, لہذا میرا ہاتھ پہلے نجس تھا, اب شک ہے کہ اب بھی نجس ہے یا نہیں ہے, تو نجس سمجھیں گے. اسی طرح میں نے پہلے میں رفع حدث اصغر پر تھا یا حدث اکبر پر تھا, ایک ڈاؤٹ فل پانی سے وضو یا غسل کیا, اب شک ہے کہ میرا وضو, میری رفع حدث ہوا یا نہیں ہوا, میرا حدث دور ہوا یا نہیں ہوا, میری نجاست دور ہوئی یا نہیں ہوئی. تو چونکہ پہلے میں
حدث پر تھا تو اب بھی اپنے آپ کو حدث پر سمجھوں گا اور سمجھوں گا کہ میری طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے. تو یہ در حقیقت اس وجہ سے یہاں پر اس کے احکام جاری نہیں ہوں گے. اب یہاں پر ایک اور نقطہ سا توجہ کریں. مثال کے طور پر یہ مسئلہ توضیح المسائل جامع میں دیا ہوا ہے, یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ صرف سمجھانے کے لیے, اگرچہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے کے لیے توجہ کریں. مثال کے طور پر ایک حوض ہے, ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے, اسٹوریج ہے, جو 2, 3, 4, 5 کور کے برابر ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی مطلق ہے یا مضاف ہے. یہ آپ کو نہیں پتا. اندھیرا ہے, آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ پانی مطلق پانی یا مضاف پانی ہے. اس میں اگر کوئی نجاست گر گئی تو اب اس پانی کو نجس سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ آگے کوئی کہتے تھے کہ اگر رنگ بو اور ذائقہ اگر تبدیل نہیں ہوا ہے تو پاک ہے. لیکن یہ فرق ہے. مضاف پانی اگر ہو جاتا یہ تو نجس ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال آگے سیستانی نے اس کو کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. آگے سیستانی کو یہاں پر ایک شبہ ہے جس کی وجہ سے آگے سیستانی نے احتیاط واجب لگایا. ورنہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شک ہے کہ پہلے یہ پانی پاک تھا, اب شک ہوا کہ آئے نجاست گری یا نہیں گری تو وہ نجس ہو جائے گا, پاک رہے گا. لیکن ممکن آگے سیستانی اس ٹیکنیکلی کا جواب دے. اب وہ جواب آپ لوگوں کی پہنچ سے بہت بالا تر ہو جائے گا, لہٰذا اس کو فی الحال چھوڑے دیتے ہیں. صرف مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. مسئلہ نمبر 48. یہ مسئلہ نمبر 48 میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے. اس میں 2 الگ الگ مسئلوں میں بیان کیا ہے, 48 میں وہی مسئلہ بیان کیا ہے. مسئلہ نمبر 49 پہلے بھی ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں. توجہ کریں. کور, بارش اور جاری, اگر اس میں نجاست آ کے گرے تو اس صورت میں یہ پانی نجس ہوگا کہ جب اس میں نجاست کی وجہ سے, دقت کریں, کس کی وجہ سے؟ عین نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ, بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. مثال کے طور پر ایک حوض ہے, 10-12 کور پانی ہے اس کے اندر, آپ نے 1 بالٹی نجس خون ڈال دیا اس کے اندر. اب خون کی وجہ سے پانی میں ایک ہلکا سا شیڈ آ گیا, اورنج رنگ کا, یلو رنگ کا, یا خون کی بو آنے لگی اس پانی میں, یا خون کا ٹیسٹ آنے لگا, تو یہ پانی پورا کا پورا نجس ہو جائے گا, چاہے کور پانی تھا. اسی طرح بارش اور اسی طرح جاری پانی. لیکن عین نجاست کی وجہ سے ہو. یعنی کیا مطلب؟ اب ایک اور اگزامپل دیتا ہوں میں, کہ مثال کے طور پر توجہ کریں, کہ مثال کے طور پر ایک لال رنگ کا شرٹ ہے, اس پہ خون کا ایک قطرہ گر گیا, خون کے چند قطرے گر گئے اس کے اوپر, یا کوئی بھی پیشاب کے قطرے گر گئے. اب آپ نے اس لال رنگ کے شرٹ کو کور پانی میں ڈال دیا, اور کور پانی میں ڈالنے کی وجہ سے اس پانی میں ہلکا سا ریڈنس آ گئی, اتنی ہلکی کہ وہ مضاف نہیں بن رہا ہے, کیونکہ مضاف میں تھوڑی زیادہ ریڈنس چاہیے. تھوڑی سی ریڈنس آ گئی یا تھوڑی سی بو آ گئی کپڑے کی, تو سوال, وہ پانی پاک ہے یا نجس؟ وہ پانی نجس نہیں ہوگا, پاک رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ عین نجس کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس شرٹ کی وجہ سے, جس کو متنجس کہتے ہیں. ایک اور مسئلہ جو آگے سیستانی اور ظاہر مشہور فقہا کے درمیان اختلاف ہے, کہ مثال کے طور پر ایک کور پانی ہے,
یا حتیٰ بظاہر آگے سیستانی کی عبارت سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر ایک جگ میں پانی پڑا ہوا ہے اور برابر میں کوئی نجاست پڑی ہوئی ہے تو چاہے ٹچ نہ بھی ہو، اگر اس میں اس کی رنگ بو تو نہیں جائے گا، لیکن بو یا ذائقہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے پانی میں، تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ چلیں کافی ہے میرا خیال ہے، 49واں مسئلہ پڑھا، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم 50 مسئلہ پڑھیں گے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔